السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت اور عنایت ہے کہ اس ماہ مبارک کی برکت سے ہر مسلمان مرد و عورت کی توجہ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، دین کی طرف، قرآن کریم کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مبذول ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عنایت اور اس توجہ کا خوب استقبال کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ جیسے اللہ رب العزت نے ہم پر یہ رحمت فرمائی کہ ہماری توجہ اپنی ذات کی طرف، اپنے دین کی طرف اور آخرت کی طرف اللہ تعالیٰ نے پھیری ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بھرپور استقبال کریں اور اس توجہ کو اپنے آپ سے دور نہ ہونے دیں، بلکہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ دین کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ یہ جو داعیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہ جو توجہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں حاصل ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس کی قدردانی کرتے ہوئے ہمیں اس کو سنبھالنا ہے اور اس کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالنے کی ہم نے پوری کوشش کرنی ہے۔ اب دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے انتہائی جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب تک دین کا علم حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنے آپ کو دین کے مطابق نہیں ڈھال سکیں گے۔ اس لیے کہ جو عملی زندگی ہے وہ اسی وقت دین کے مطابق ہو سکتی ہے کہ جب دین کا علم بھی ہمارے پاس ہوگا۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی شخص کے پاس وضو کا علم نہیں ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ دین کے مطابق میں وضو کروں، سنت کے مطابق میں وضو کروں، جبکہ اس نے نہ وضو کے فرائض سمجھے ہیں اور نہ وضو کی سنتیں سمجھی ہیں۔ اب اس کا وضو نہ اس کے فرائض پورے ہو سکتے ہیں نہ اس کی سنتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ اپنا وضو، اس کے فرائض، سنتیں، سب چیزوں کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ وضو کا علم حاصل کرے۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی پوری زندگی کو اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھنا ہے کہ ہم جب تک دین کا علم حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنی جو عملی زندگی ہے اس کو دین کے مطابق اختیار نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے جو پہلی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ اس جذبے کے ساتھ کہ ہم اپنی زندگی دین کے مطابق بنائیں گے وہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اس حاصل کردہ علم کے مطابق عملی زندگی کو اختیار کرنے کی تو اس میں وہ سست ہو جاتے ہیں۔ اب علم ہے لیکن عمل نہیں۔ دیکھیے، عمل کا جذبہ ہو، علم نہ ہو، تب بھی انسان اپنی زندگی دین کے مطابق نہیں ڈھال سکتا، اور علم ہو، عمل کا جذبہ فوت ہو جائے، عمل کا جذبہ مفقود ہو جائے تو پھر بھی انسان کی زندگی دین کے مطابق نہیں بن سکتی۔ اس لیے اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم عملی زندگی میں بھی ہمت کر کے اور سستی دور کر کے جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم اپنی زندگی دین کے علم کے مطابق ڈھالیں گے، عملی زندگی میں ہم دین کو لائیں گے، اب اس میں انتہائی اہم بات یہ ہے کہ ہم جب دین کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں
تو ہم اس کو اپنی انفرادی جو عبادات ہیں اس تک اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں. جو ہماری نجی زندگی ہے، جو ہماری گھریلو زندگی ہے، جو ہماری کاروباری اور معاشرتی اور ثقافتی جو ہماری زندگی ہے، اس میں ہم دین کو فالو نہیں کرتے. لیکن یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ ہمارا جو دین ہے یہ محض کوئی رسمی چیز نہیں ہے کہ ہم عبادات کے نام پر چند اعمال اختیار کر لیں جو محض ایک رسم کی حد تک ہم اختیار کرتے چلے جائیں، لیکن جو ہماری عملی زندگی ہے، جو ہماری معاشرتی زندگی ہے، اس میں ہم دین کو اپنی زندگی سے نکال دیں. آج آپ دیکھ لیں، آپ اس صورتحال کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، تراویح کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کے بہت سے امور اور بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ جب ہم اپنے گھر سے باہر سفر کرتے ہیں اور ہمیں کسی کام سے مارکیٹ جانا پڑ جاتا ہے تو ہم دیکھتے کیا ہیں کہ وہی مسلمان کہ جو رمضان کے تقدس میں انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام ہو رہا ہے اور تراویح کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، تمام چیزوں کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن باہر جا کر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں ہے. اس میں مرد و عورت کا اختلاط اور جو کاروباری معاملات ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ رمضان مبارک آتے ہی لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ ہم نے لوگوں کا احساس کرنا ہے اور ہم نے ناجائز جو مہنگائی ہے وہ ہم نے نہیں کرنی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی روزہ رکھنا یہ تو دین ہے، تراویح پڑھنا یہ بھی دین ہے، لیکن جو ہمارے معاملات ہیں وہ ہم جیسے چاہے کریں، اور جو ہمارا رہن سہن ہے وہ ہم جیسے چاہے رکھیں، اور جو ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے وہ ہم جیسے چاہے کریں. دیکھیے، اگر ہم محض چند عبادات کو رسم کی حد تک، اس لیے کہ دیکھیں اگر ہماری عبادات ہمارے معاملات کو درست نہیں کر رہی، وہ ہمارے اخلاقیات کو درست نہیں کر رہی، وہ ہماری معاشرت کو درست نہیں کر رہی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے جو عبادات ہیں ان کو محض رسم کی حد تک جو ہے وہ اختیار کر رکھا ہے. ان عبادات کا جو سبق تھا کہ اللہ کے احکامات کی پابندی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، مخلوق کے ساتھ ہمدردی، مخلوق کی خیر خواہی، اچھے اخلاق کو اپنانا اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو نکالنا، حرص اور لالچ سے اپنے آپ کو نکالنا اور ایثار اور ہمدردی اپنے اندر پیدا کرنا، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا، صلہ رحمی اپنے اندر پیدا کرنا. اگر یہ سب چیزیں ہماری عبادات کا جو درس ہے یہ ہمارے اندر نہیں آ رہی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کی جو عبادات ہیں اس کو صرف رسم کے حد تک تو لے لیا، لیکن جو ان عبادات کا سبق تھا اور جو ان کا درس تھا، ان عبادات کا جو خلاصہ تھا اور اللہ کی طرف جو توجہ دلائی گئی تھی ان عبادات کے اندر، ہم نے ان کو اختیار نہیں کیا. اس لیے آج کی اس مجلس میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. اس کے لیے ہم نے دین کا علم بھی حاصل کرنا ہے اور دین پر عمل بھی کرنا ہے، اور جیسے ہم نے انفرادی زندگی میں، عبادات کی زندگی میں ہم نے دین کو فالو کرنا ہے، ایسے ہی ہم اپنی جو اجتماعی زندگی ہے اس میں بھی دین کو فالو کریں. یہی اس دین کا خلاصہ ہے. ہمارا یہ دین محض کوئی رسمی چیز نہیں ہے بلکہ یہ انسانی زندگی کا ضابطۂ حیات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم اور دین کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محمد احمد ادریس، مدیر جامعہ دارالعلوم رحیمیہ، ملتان. نفس إن لم تصبري لا تجزعي وإلى